بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، اساتذہ کرام، طلباء اعزام، آپ تمام حضرات دور دراز سے دورہ تحقیق المسائل کے اندر تشریف لائے ہیں، آپ حضرات نے شرکت فرمائی ہے۔ اللہ جل جلالہ آپ حضرات کا یہاں پر آنا اس کو قبول فرمائے اور جو وقت ہے اس کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ نے میرے اور آپ کے اوپر انعامات کی بارش فرمائی ہے۔ اللہ جل جلالہ کی دی ہوئی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں جو شمار سے باہر ہیں، گنتی سے باہر ہیں۔ میں اور آپ اگر اس کو گننا بھی چاہیں تو گن سکتے ہی نہیں۔ آسمان کے ستارے کتنے ہیں کسی کے علم میں نہیں ہے، زمین کے ذرات کتنے ہیں کسی کے علم میں نہیں ہے، ہوا کتنی ہے، اس کا پریشر کتنا ہے کسی کے علم میں نہیں ہے، سمندروں دریاؤں کا پانی اس کے قطرات کتنے ہیں کسی کے علم میں نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کچھ دن بعد، کچھ عرصہ بعد سائنس کوئی ایسی چیزیں، ایسی مشینیں ایجاد کر لیں جس سے آسمانوں کے ستارے گنے جا سکیں، پانی کے قطرات کو معلوم کیا جا سکے اور زمین کے ذرات کی تعداد کا علم ہو جائے، لیکن اللہ جل جلالہ کی دی ہوئی نعمتوں کو گن لیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے کہ اللہ جل جلالہ نے جو مجھے اور آپ کو قرآن دیا ہے وہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اور اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے سارے کے سارے انسان مل کر بھی، سارے کے سارے سائنسدان مل کر بھی اگر وہ اللہ جل جلالہ کی دی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ نعمتیں کتنی بڑی ہیں اس کا احساس جس کے پاس نعمت ہے اس کو تو ہوتا نہیں، یا تو وہ نعمت ملی نہ ہو یا نعمت ملے اور ملنے کے بعد چھن جائے اس کا احساس ہوتا ہے۔ مثلا جو صاحب اولاد ہے، اولاد کی قدر اور قیمت کیا ہوتی ہے، یا تو اس سے پوچھا جائے جس کو اولاد ملی نہیں، یا پھر اس سے پوچھا جائے جس کی اولاد ہوئی اور وہ فوت ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ دو ہی حضرات جانتے ہیں اولاد کی قدر اور قیمت کیا ہے۔ جس کے پاس
آنکھیں ہیں ان کو آنکھوں کی قدر نہیں ہے، جس کے پاس آنکھ ہے ہی نہیں اس سے قدر پوچھو، یا جس کے پاس آنکھ تھی اور چلی گئی اس سے قدر پوچھو کہ آنکھ کی قدر کیا ہے۔ جس کے دونوں ہاتھ ہیں اس کو قدر نہیں ہے، جس کے ہاتھ ہے ہی نہیں اس سے قدر پوچھو، یا پھر جس سے کے ہاتھ تھے اور ان میں سے کوئی ایک بھی چلا گیا ہے اس کا احساس اس کو تو ہوگا، جس کے دونوں ہاتھ ہیں اس کو احساس نہیں ہے۔ میرے محترم طلباء کرام، اللہ جل جلالہ نے سب سے پہلے اور سب سے بڑی جو مجھے اور آپ کو نعمت عطا فرمائی ہے وہ زندگی کی نعمت ہے۔ زندگی اللہ رب العزت نے جو مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے یہ ایک مرتبہ ملی ہے، دوبارہ اس دنیا کے اندر نہیں ملے گی۔ یہ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے، آپ حضرات فرمائیں گے کہ زندگی سے بڑی نعمت تو ایمان ہے، لیکن ایمان جو ہے وہ موقوف ہے زندگی پر۔ اگر زندگی ہی نہ ہوتی تو پھر ایمان کیسے ملتا؟ زندگی ملی ہے تو ایمان ملا ہے، زندگی ملی ہے تو یہ نعمتیں ملی ہیں، تو زندگی بنیاد ہے باقی سب نعمتوں پر۔ تو اس لیے جو زندگی اللہ جل جلالہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ زندگی گزارنے کا اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے، سلیقہ سکھایا ہے، طریقہ بتایا ہے۔ میرے محترم طلباء کرام، اگر عام انسان کے اندر، عام مسلمان کے اندر اور میری اور آپ کی زندگی کے اندر اگر فرق نہیں ہے تو پھر مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا۔ کیوں؟ ہم لوگ وہ ہیں جو علم جانتے ہیں، ہم وہ ہیں جو انبیاء کے وارث کہلاتے ہیں۔ اگر انبیاء کا وارث اور عام دنیا دار آدمی دونوں کی زندگی میں فرق نہیں ہے تو پھر احساس تو کرنا ہوگا، پھر مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، فکر کرنی ہوگی۔ یہی تو اللہ جل جلالہ نے جو حکم دیا ہے، فرمایا تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری ان نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا، ان نعمتوں کے اندر اضافہ کر دوں گا۔ اگر زندگی ہے، زندگی کا شکر ادا کریں تو زندگی بڑھ جائے گی، بڑھے گی تو نہیں لیکن زندگی کے اندر برکت ہو جائے گی۔ وہ کام جو سال ہر سال کے اندر کرنا بھی ناممکن ہوتا ہے، وہ کام تھوڑے سے عرصے کے اندر کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت اس کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ یہ زندگی کے اندر برکت ہے، اور زندگی ہے اس کا شکر ادا کریں گے، اللہ رب العزت ایمان کی دولت نصیب فرماتے ہیں۔ ایمان کے بعد اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو علم کی دولت نصیب فرمائی ہے۔ علم کتنی بڑی دولت ہے! اصل میں آپ رات کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگ احساس کمتری کا شکار ہیں، ہم لوگ احساس کمتری کا شکار ہیں۔ ہم لوگ سے مراد کون؟ طلباء کرام، علماء کرام۔ کسی کے پر تنقید نہیں ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کبھی بھی انشاءاللہ پورا بیان آپ حضرات سن لیں، اس کے اندر آپ نہیں بولوں گا، ہم بولوں گا یا میں بولوں گا۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ احساس کمتری کا شکار ہیں۔ ہم لوگوں سے مراد طلباء کا طبقہ، علماء کا طبقہ۔ حضرت قطب الاقطاب حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، مصنف فضائل اعمال، حضرت کے بارے میں حضرت کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جامعہ امدادیہ کے اندر ہم لوگ پڑھتے تھے تو حضرت وہاں پر تشریف لائے۔ حضرت نے وہاں پر بیان فرمایا تو بیان شروع کرتے ہی ایک بات ارشاد فرمایا کہ حضرت کراچی کے اندر تشریف لائے، بہت بڑا مدرسہ ہے، ادارہ ہے، وہاں پر حضرت تشریف لائے تو مدرسے کی انتظامیہ نے اصرار کیا کہ حضرت آپ کچھ نصیحت فرما دیں۔ فرمایا بھئی میں تو بیان نہیں کرتا ہوں، میں نصیحت کیا کروں گا؟ نہیں حضرت آپ کچھ نہ کچھ نصیحت فرما ہی دیں۔ ہم لوگ طلباء کو جمع کرتے ہیں، طلباء کو جمع کیا ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا چلو آپ نے جمع کر ہی لیا ہے تو میں آ کر تھوڑی سی بات کہہ دیتا ہوں۔ حضرت تشریف لائے، اسٹیج پر جو ممبر ہے، اسٹیج ہے، کرسی ہے، نشست ہے، حضرت نشست پر تشریف لائے، طلباء سے سلام دعا ہوئی۔ فرمایا دیکھو وقت کی جمع ہے اوقات، آپ اپنی اوقات کو پہچانو۔ بس اتنی بات کی، حضرت نیچے اتر گئے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ۔ فرمایا کہ آپ اے طالب علموں،
اپنی اوقات کو پہچانو۔ اوقات کیا ہے ہماری؟ ایک لحاظ سے تو بہت بڑی اوقات ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وارث ہیں، ہمیں وراثت کے اندر علم ملا ہے۔ اگر ہم لوگ وراثت کو پہچانیں گے، اپنی قدر کو پہچانیں گے، تو پھر ہم لوگ دنیا کے اندر دنیا دار طبقہ ہمیں 1000 مرتبہ بھی تانا دے، ہمیں جو کچھ بھی کہتا رہے، پھر ہمارے اندر احساس محرومی نہیں آئے گا، احساس کمتری کا شکار ہم لوگ نہیں ہوں گے۔ آپ رات نے محسوس فرمایا ہوگا، ہمیں احساس کمتری مولوی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھا جس طرح لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو گئے، جس طرح لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو گئے۔ گاڑی کے اندر سفر شروع کیا، بس کے اندر بیٹھے، دیکھا سارے لوگ جو ہیں وہ ننگے سر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی ٹوپی کو اتارا، جیب کے اندر ڈال لیا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ مولوی صاحب ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ طالب علم ہے۔ اس کو احساس کمتری کہتے ہیں۔ احساس برتری کیا ہے؟ ساری دنیا ننگے سر پھر رہی ہے، ایک مولوی صاحب اس کے اندر ہیں اور ان کے سر پر ٹوپی ہے، ساری دنیا تانے دے رہی ہے، مولوی صاحب تمہیں کیا ہو گیا، یہ ٹوپی پہن رکھی ہے؟ کہہ دو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، میں اس مبارک سنت کو نہیں چھوڑ سکتا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ حضرت حذیفہ یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حضرت کہیں تشریف لے گئے، کفار کے ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مذاکراتی ٹیم ہے، مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہے۔ حضرت کے مذاکرات ہو رہے ہیں اور وہاں بڑے بڑے رؤساء امراء، دنیا کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے بات نہیں کر رہا، دنیا کے لحاظ سے بڑے بڑے رؤساء، مالدار طبقہ وہ بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر مذاکرات ہو رہے ہیں، دسترخوان لگ گیا، کھانا کھانے لگے۔ تو جب کھانا کھا رہے ہوں، ہاتھوں سے لقمہ گر جائے اور وہ نیچے گرے، اگر اس پر کوئی ناپاک چیز مٹی وغیرہ نہیں لگی ایسی چیز، تو اس کو جھاڑ کے کھا لینا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وہ ہاتھ سے لقمہ گرا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لقمے کو اٹھانے لگے، ساتھ والے نے کونی ماری، یوں کونی مار کر کہا کہ دیکھو یہ شرفاء، یہ دنیا دار، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ کیا مقصد؟ ان کو کھانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، یہ دنیا دار لوگ باتیں کریں گے۔ حضرت نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء حمقا، کیا میں ان پاگلوں، گدھوں، بے وقوفوں کے لیے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ ان کے دل کے اندر احساس برتری تھی کہ میں نبی کا صحابی ہوں، میں نبی کا غلام ہوں، نبی کی غلامی کے اندر آ کر اگر مجھے ساری دنیا بھی قربان کرنی پڑے تو میں کر لوں گا، لیکن اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا ایک بیان ہے، بیان کے اندر ایک جملہ ہے، وہ جملہ نوٹ کرنے کی بات ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھیں ہمارے اندر اور صحابہ کرام کے اندر ایک فرق ہے۔ ویسے آپ حضرات بحث نہیں کرنا، کیونکہ آپ حضرات تحقیق المسائل کے اندر تشریف لائے ہیں، ڈر لگتا ہے جملہ کہتے ہوئے آپ کہیں گے مولوی صاحب کیسی بات کی ہے، آپ کہتے ہیں ایک فرق ہے، ہزاروں فرق ہیں، ہزاروں میں سے ایک میں فرق کہہ رہا ہوں، یعنی اور بھی فرق ہیں تو بہت زیادہ، لیکن ایک فرق یہ ہے جو حضرت نے بیان فرمایا صحابہ میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ صحابہ کوئی بھی کام ہوتا تھا اس پر عمل کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ نبی کی سنت ہے، اور ہم سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، سنت ہی تو ہے، سمجھے کیا؟ صحابہ جان دے دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے پیارے آقا و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہم لوگ سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، سنت ہی تو ہے۔ ٹھیک ہے، کون سا فرض ہے؟ کیا مقصد؟ ہم سے تو فرض پورا نہیں ہوتا، آپ سنت کی بات کر رہے ہو۔ تو میں بات عرض کر رہا ہوں، جہاں دیکھا جس طرف لوگ بہ رہے ہیں اسی طرح بہنا شروع کر دیا۔ کمال یہ نہیں ہے کہ پانی ادھر بہ رہا ہے، پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ بہنا شروع کر دیا جائے، بلکہ کمال یہ ہے کہ پانی ادھر بہ رہا ہے، الٹا طرف بہا جائے۔ آپ رات جو سوات کے لوگ رہنے والے ہیں، سوات کے علاقے یا دیر کا علاقہ، خاص کر سوات، کالام، ان علاقوں کے اندر جو دریائے سوات گزرتا ہے، دریائے سوات کے اندر ایک مچھلی پائی جاتی ہے جس کو ٹراؤٹ کہتے ہیں، ٹراؤٹ مچھلی ہے۔ وہ پاکستان کے اندر جو مچھلیوں کی نسلیں ہیں ان میں سے سب سے قیمتی مچھلی ٹراؤٹ ہے،
اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ پانی کی مخالف سمت چلتی ہے، انتہائی ٹھنڈے پانی میں رہتی ہے اور وہ پانی کی مخالف سمت میں چلتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اس مچھلی کے اندر طاقت زیادہ ہے۔ جو مچھلی پانی کے مخالف سمت چلے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور جو عالم دین اور دیندار طبقہ جو دنیا دار مخالف ہوائیں چلتی ہوں، اگر ہواؤں کی مخالف سمت چل دے گا تو اس کی قیمت کتنی بڑھ جائے گی۔ تو میں بات عرض کر رہا ہوں، ہم لوگ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کسی شادی بیاہ کے اندر چلے گئے، کھانا لگا ہوا ہے، سب لوگ کھانا گدوں کی طرح کھا رہے ہیں، ہم لوگ بھی ساتھ چل پڑتے ہیں۔ کوئی ایک ایسا شاید ہی ہوتا ہو جو کہتا ہے بھائی میں تو بیٹھ کر کھاؤں گا۔ کیوں بیٹھ کر کھایا؟ سب لوگ کہیں گے مولوی صاحب تمہیں کھانے کی تہذیب نہیں ہے، تمہیں کھانے کی تہذیب نہیں ہے، مہذب لوگ تو چل کر کھاتے ہیں اور آپ لوگ بیٹھ کر کھا رہے ہو۔ حالانکہ تہذیب کیا ہے کہ بیٹھ کر کھایا جائے۔ جو بھی آپ رات دیکھتے ہوں گے چوپائے ہیں، چوپائے جتنے جانور ہیں، انسان اور حیوان کے اندر ایک فرق ہے، اور بھی وہ آپ پھر بحث نہیں کرنا کہ اور بھی بہت فرق ہے۔ انسان اور حیوان کے اندر ایک فرق ہے، وہ کیا ہے؟ جتنے جانور کتے سے لے کر بھینس تک، ٹھیک ہے، گائے بھینس بیل تک، سب تک، بکریاں، سب اس کے اندر شامل ہیں، چھپائے جانور، چاہے حلال چاہے حرام، وہ اگر چارہ کھاتے ہوں یا دودھ وغیرہ جو بھی کھاتے ہوں، گوشت کھاتے ہوں، ٹھیک ہے، آپ وہ سارے جانور بیٹھے ہوں، کسی بھی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا مالک آتا ہے، چاہے روٹی لے کر آئے، روٹی اس کے سامنے ڈالے گا تو وہ بیٹھا ہوا اٹھ جائے گا، اٹھ کر کھائے گا۔ اگر بھینس وغیرہ جانور ہے، اس کے اندر آپ نے اس کی کھرلی کے اندر اس کے جو برتن ہے، جو اس کا حصہ ہے، اس کے اندر آپ نے چارہ ڈالنا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں سے چارہ لائے گا تو وہ فوراً اٹھ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا بھائی؟ میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا نا؟ وہ فوراً اٹھ جائے گا۔ اور انسان کے اندر فرق یہ ہے، وہ کھڑا ہے، اس کا کھانا آئے گا تو وہ بیٹھ جائے گا۔ اگر بیٹھا ہوا ہے اور برتن اٹھایا، کھانا کھا لو، سارے اٹھ کے چلے گئے تو پھر آپ کیا محسوس کریں گے کہ وہ انسان ہے یا حیوان ہے؟ وہ تو حیوان نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، حیوان تو نہیں ہوں گے لیکن کام حیوانوں والے ہیں۔ انسان کی شکل کے اندر ہے حیوان، کام حیوانوں والے ہیں، اس لیے ان طبقہ کے اندر جب ہم لوگ جاتے ہیں احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بس بھائی بارات جا رہی ہے، سب لوگ تو ناچ رہے ہیں کہ میں ہی نہیں ناچ رہا، لوگ کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب کو ناچنا بھی نہیں آتا، چلو جیسا آتا ہے ویسے شروع کر دو۔ ایسا ڈانس تو نہیں آتا لیکن جتنا آتا ہے اتنا ہی کر دو۔ ہمارے ایک دوست تھے، ساتھی تھے، وہ کہتے تھے شرعی مجرا، باوضو ہو کر، یعنی جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر لیں۔ تو یہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ ہم لوگ دنیا دار طبقے کے اندر جاتے ہیں، ہونا کیا چاہیے تھا؟ ساری دنیا اگر کھڑے ہو کر کھانا کھائے، ایک مولوی صاحب ایک ہوں تو وہ بیٹھ کر کھائیں۔ جب وہ پوچھے مولوی صاحب آپ کھڑے ہو کر کیوں کھانا کھا رہے ہیں، تو وہ فوراً کہتا میرے آقا و محبوب مولا سیدی و مرشدی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، میں کر تو سکتا ہوں لیکن کھڑا ہو کر کھانا نہیں کھا سکتا۔ لوگ اس کا جملہ سنتے، کئی لوگ اس کے ساتھ ہو جاتے، یار مولوی صاحب کھا رہے ہیں تو چلو ہم بھی بیٹھ کر کھا لیں۔ اب مولوی صاحب نے بجائے اس کے کہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھائیں، اس نے بھی چل پھر کر کھانا شروع کر دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ چھوٹا تو وہ تھا جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا تھا، یہ بڑا ہے نا، بڑا تھا وہ کھڑا ہو کر پیشاب کرتا تھا، یہ چھوٹا ہے کھڑا نہیں ہے بلکہ چلتے چلتے کر رہا ہے۔ جانور جو ہے وہ تو جب جانور ہے وہ کھڑا ہو کر کھاتا ہے، انسان جب جانور بنتا ہے تو پھر کھڑا ہو کر نہیں کھاتا بلکہ گھوم پھر کر کھاتا ہے، یہاں سے لیا وہاں سے لیا وہاں سے لیا یہاں سے لیا، بیٹھ کر نہیں، کھڑے ہو کر بھی نہیں، بلکہ وہ گھوم پھر کر اس کو کھانے کی عادت بنتی ہے۔ فرمایا اولئک الانعام بل ہم اضل، جب وہ جانور بنتا ہے بلکہ جانور سے بھی انسان گر جاتا ہے۔ میرے محترم دوست اور میرے بھائیوں، ان پر تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ ہم لوگ اپنی اصلاح کریں، ہم لوگ لوگوں کے بہاؤ کے اندر آ کر بہ نہ جائیں بلکہ بہاؤ کے اندر ہم لوگ رکاوٹ تو بنے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ بہنا شروع نہ کر دیں۔ اللہ رب العزت نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے، بات لمبی ہو رہی ہے، دور جا رہی ہے، زندگی عطا فرمائی ہے، زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے، دوبارہ اس دنیا کے اندر نہیں ملتی۔ آپ کہیں گے نا مولوی صاحب قبر کے اندر آدمی جانتا ہے وہ تو زندہ ہوتا ہے،
ہم تو زندگی سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو میں بھی زندگی سکھا رہا ہوں۔ ایک آدمی کہتا ہے، بڑا ہی عجیب جملہ ارشاد فرمایا، انسان مرتا نہیں ہے، انسان مرتا نہیں ہے، انسان تو ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوتا ہے، جس کو انتقال کہتے ہیں، انتقال زمانی کہہ لیں یا انتقال مکانی کہہ لیں، ٹھیک ہے، دونوں ہی ہو سکتے ہیں۔ یہاں سے وہاں پر منتقل ہوا اور اس وقت سے اس وقت میں منتقل ہوا، تو یہ انتقال زمانی بھی ہے، انتقال مکانی بھی ہے۔ انسان مرتا نہیں ہے، ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوست اور میرے بھائیوں، زندگی اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ دی ہے، پھر ہم اس زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیوں نہ گزار لیں۔ دنیا داروں کی بات چھوڑیں، ہم اپنی بات کریں، ہم لوگ اپنی بات کریں۔ میں ہمارے استاذ حضرت حکیم العصر حضرت مولانا عبد المجید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے۔ حضرت نے فرمایا واقعہ ہے یا مثال ہے، لیکن ہے حقیقت کے بہت قریب۔ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے سمجھانے کے لیے بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا کیا کہتے ہیں، ایک شاعر تھا اور وہ شعروں کا مجموعہ یا شاعری لکھتا، شعر لکھتا اور سکھاتا بھی۔ ایک آدمی، ایک لڑکا ہے، اس کے پاس جاتا سیکھتا۔ اس نے کہا بھائی میرے پاس تم سیکھو تو میں تمہیں بڑا قیمتی مجموعہ دے رہا ہوں، بہت بڑا یہ قیمت ہے اس کی۔ اس نے کہا واہ استاد جی ٹھیک ہے۔ کبھی شعر آیا قیمتی، شعر لکھ کے دیا، بیٹا یہ 500 کا شعر ہے، یہ 1000 کا شعر ہے، اور یہ نظم 5000 کی نظم ہے، بہت بڑا قیمتی مجموعہ ہے، اور میں تمہیں انمول تحفہ دے رہا ہوں۔ وہ بچہ بھی بڑا خوش ہوتا، گھر کے اندر آ کر اپنی ماں کو، اپنے باپ کو بتایا کرتا کہ مجھے میرے استاد بڑا مال دے رہے ہیں، بڑی قیمتی خزانہ مجھے دے رہے ہیں، بڑا خزانہ مجھ پہ لٹا رہے ہیں، نچھاور کر رہے ہیں۔ ماں بھی بڑی خوش ہوتی، باپ بھی بڑا خوش ہوتا۔ ایک دن اس کا باپ ہے، وہ کسی کام پہ گیا ہوا تھا، وہ واپس گھر نہیں آیا، تو اس کی ماں نے اپنے بیٹے کو کہا کیا بیٹا تیرے پاس بڑے بڑے قیمتی شعر ہیں؟ اس نے کہا ہاں اماں میرے پاس بڑے قیمتی اشعار ہیں۔ اچھا بیٹا ایسے کرو، آج تمہارے ابو گھر کے اندر نہیں آئے، ذرا دکان پہ جاؤ، کچھ چیزیں گھر کا سامان تو لے آؤ نا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے امی میں جاتا ہوں، کیا کیا چیز چاہیے؟ اس نے فہرست لکھی، اس کے ہاتھ کے اندر تھما دی۔ وہ دکان پہ گیا، گوشت والے کی دکان پہ جاتا ہے، کہتا ہے چاچا 2 کلو گوشت دے دو۔ اس نے 2 کلو گوشت دیا اور وہ کہتا ہے یہ 500 والا شعر لے لو۔ یہ جو 500 کا نا، یہ 500 کا شعر ہے۔ کہا کہ بھئی یہ شعر لے لو 500 کا، 500 کا شعر ہے، 2 کلو گوشت، 100 روپے مجھے بقایا دے دو۔ اس نے کہا واہ پاگل ہے، بے وقوف ہے، دیکھنے کو چھوٹا ہے اور یہ مجھے ہی پاگل بنا رہا ہے، کیسی باتیں کرتا ہے۔ اب اس کے ذہن میں تو تھا نا کہ یہ 500 اس کی قیمت ہے۔ وہاں سے اٹھا، اس نے جھڑکا، اس نے گالیاں دی، بکواس کیا، جو بھی ہو سکتا تھا۔ دوسری دکان پہ، کریانے والی دکان پہ گیا، وہاں سے کچھ آلو سامان، کچھ دال چاول جو کچھ لیے، اس کا بل بنایا۔ کہا چاچا بل کتنا بنتا ہے؟ کہا 900 روپیہ۔ کہا یہ 1000 روپے والا شعر لے لو، یہ 1000 روپے میرے استاد نے کہا تھا یہ 1000 کا شعر ہے، یہ لے لو اور مجھے 100 روپے بقایا دے دو۔ کہا پکڑو اس کو ذرا تھپڑ لگاؤ، اس کو جوتے لگاؤ، یہ کیسی باتیں کرتا ہے، یہ فراڈی ہے لڑکا، فراڈ کرتا ہے۔ بہرحال کسی ایک آدمی نے چلتے چلتے تمام پورے بازار کے اندر گھوما پھرا، واپس آیا، 1 روپے کا بھی کسی نے اس کو سامان نہ دیا۔ اب وہ بیچارہ مایوس روتا ہوا اپنے گھر کے اندر آ گیا۔ گھر کے اندر آیا، اس کی ماں انتظار میں ہے۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا وہ سامان جو لینے گئے تھے لے کر آئے ہو؟ سعد اللہ فیصل آبادی کون ہے؟ بڑے ساجی بلا رہے سب، اس کو طرح نہ دیکھیں۔ اچھا بیان کے بعد، بھائی قیمتی بیان ہے، سن لو۔ دیکھو کتنی قدر ہو رہی ہے۔ ہاں تو میں کیا عرض کر رہا تھا، کسی ایک دکاندار نے 1 روپے بھی چیز اس کو نہ دی۔ وہ واپس آیا گھر روتا ہوا۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا میں کہتی نہیں تھی یہ تو تیرا استاد تیرا وقت ضائع کر رہا ہے، میں کہتی نہ تھی، تو کہتا تھا نہیں بڑا مجموعہ ہے، بڑا مال ہے، بڑا یہ ہے وہ ہے، اور مجھے 5-5 ہزار کے شعر دے رہا ہے، میں کہتی نہ تھی کہ یہاں پر کیا کہتے ہیں اس کو کوئی قدر نہیں ہے، تو اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، استاد تجھے باتوں کے دلاسے دے رہا ہے۔
जो मानता ही नहीं था, उसने वो दीवान लिया, किताब ली, कॉपी ली जिसके अंदर अशार थे, नज़में थी, आया अपने उस्ताद के कदमों के अंदर यूं फेंक दिया बड़े जोर से, उस्ताद जी आपने मुझसे धोखा किया, आपने फ्रॉड किया, आपने यूं किया वो किया। पूरे बाजार के अंदर 1 रुपये भी कोई इंसान चीज देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो भी उस्ताद था, जिसे कहते हैं ना बड़ा उस्ताद है, हाँ वो नहीं है, उस्ताद था, शायर उस्ताद था, वो हिकमत और बसीरत वाला उस्ताद था। उस्ताद ने क्या कहा, बेटा कोई बात नहीं है, ऐसा करना, कल ये अशार, ये मजमुआ बादशाह के दरबार में दरबार लगेगा, वहां पर शेरी का मुकाबला है, शायरी का मुकाबला होगा, आप वहां पर अपना कलाम पेश करना। वो कहते उस्ताद ठीक है, आप कहते हो तो मैं मान जाता हूं। कहते आखिरी मर्तबा, उस्ताद ने कहा आखिरी मर्तबा एक मौका मुझे दे दो, वहां पर जाकर अपने अशार पेश करने हैं। उसने कहा कि ठीक है उस्ताद, आपकी बात मानता हूं, दिल तो नहीं मानता, लेकिन करहन ही सही, तो नहीं करहन इताअत कर रहा हूं, मैं कल चले जाऊंगा। वो बादशाह के दरबार में चला गया, वहां पर दरबार लगा हुआ है, शायरों ने अपना मजमुआ पेश किया, किसी ने शेर, किसी ने नज़म, ये भी एक तरफ खड़ा हो गया, उस्ताद जी बादशाह मैं भी अपना कलाम पेश करना चाहता हूँ। उसने कहा हाँ बेटा तू भी पेश कर ले। वो सारे शुआरा, बड़े बड़े शायर जमा थे, वो हैरान हो गए, कहते हैं ये भी पेश करेगा। उसने वो नज़म जो उस्ताद ने कहा था 5000 की है, वो नज़म वहां पर पेश कर दी, वो नज़म पेश की। वो बादशाह ने पहले ही नंबर पर अपनी जेब में हाथ मारा, 5000 का नोट, ये ले शाबाश, वाह शाबाश। और इधर से दाद आ रही है, दाद आ रही है, 5-5000, 10-10,000, 2-2,000, ऐसे जैसे दाद होती है, दाद आई। उसने पैसे जमा किए, घर आ गया, अपने उस्ताद के पास, कहते उस्ताद बड़ी बात है, आज मुझे बहुत इनाम मिला, बहुत पैसे मिले। उसने कहा बेटा एक बात कहूँ? उसने कहा उस्ताद जी कहो। कहा कि बेटा वो जो मकाम था वो कदरदानों का था, और जो पहले जो तू गया है वो इसकी मंडी नहीं है, वो इसकी मार्केट नहीं है। हर चीज मार्केट में बिका करती है। पंजाबी में कहते हैं, जुमला कहूं, खोते न गुलकंद की पता, गधे को क्या मालूम गुलकंद क्या चीज होती है, ठीक है। कुम्हार को क्या पता हीरा क्या होता है, इन दुकानदारों को क्या पता अशार क्या होते हैं। तू उस मजलिस, उस मार्केट, उस मंडी में गया तो तेरे कलाम की कदर पड़ी है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों और मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर जो मेरे और आपके पास इल्म है, हमारे पास जो इल्म है, इस इल्म की बुनियाद पर लोग हमें चपरासी रखने के लिए तैयार नहीं है, लोग हमें अपने घर पर दरबार रखने के लिए तैयार नहीं है, लोग हमें अपना मुलाजम और नौकर रखने के लिए तैयार नहीं है। ये इस इल्म की, इस वरासत की मंडी नहीं है। इस वरासत की मंडी कब्र है, पुल सरात है, मैदान हशर है। इसकी मंडी ये दुनिया नहीं है, ये आखिरत का मैदान है, जहां पर इस इल्म की कदर होगी। इस दुनिया के अंदर कदर नहीं है। हम लोग अपनी सनद को लेकर, हमारे पास वफाकुल मदारिस की सनद है, हम सनद को लेकर जाते हैं, ये हमें मुलाजमत मिल जाए। वो कहते हैं नहीं, आपकी ये सनद रिजेक्ट है, हम इस सनद को पास नहीं करते। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उसको फेल कर दिया। जब वो सनद फेल हो जाती है, हम अपने उस्ताद के पास, हम अपने मोहतमिम के पास, उस्ताद जी आप कहते थे मैं आपको दोनों जहानों की दौलत दे रहा हूं। हम कह सकते हैं ना, उस्ताद जी आप कहते थे मैं आपको दोनों जहानों की दौलत दे रहा हूं। ये क्या दौलत है? मुझे तो स्कूल के चपरासी भी नहीं रखते, मुझे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फौज के अंदर भर्ती भी नहीं किया। वो कहते हैं आप वफाक की सनद को मानते नहीं है, अब हम क्या करें? उस्ताद जी कहते हैं बेटा तसल्ली रखो, इस इल्म की मंडी नहीं है, ये लोग आपकी कदर नहीं करेंगे। असल आपके इल्म की कदर मरने के बाद शुरू होगी। जब वहां पर हिसाब किताब होगा, फिर आपको एहसास होगा हमने कौन सा इल्म हासिल किया, हम किस नबी के मानने वाले थे, किस नबी के इल्म के वारिस थे। मेरे मोहतरम दोस्तों और मेरे भाइयों, मैं अर्ज कर रहा हूं, हमें एहसासे कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मुझे और आपको इल्म की दौलत नसीब फरमाई है, ये इल्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से मांगा है। इसके अंदर इजाफे की दुआ फरमाई है। फरमाया रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे अल्लाह मेरे इल्म के अंदर इजाफा फरमा, मेरे इल्म के अंदर इजाफा फरमा। और एक मर्तबा है इल्मन नाफिया, ऐसा इल्म अता फरमा जो इल्म नफामंद हो, जो इल्म नफा देने वाला हो। इल्म कौन सा है? इल्म भी हो लेकिन इल्म
नफ़ा देने वाला हो। वो कैसे हो सकता है? इल्म तो हो गया, इल्म तो हासिल हमने कर लिया, अगर हम लोग ही इल्म की कदर नहीं करेंगे तो आप बताओ दुनियादार इस्लाम की खाक कदर करेंगे? जब हम लोग इल्म की कदर नहीं करेंगे तो क्या दुनियादार तबका जो इस इल्म को जानता ही नहीं है उससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो इसकी कदर करेंगे? हजरत हमारे उस्ताद जी एक वाक़या सुनाया करते थे, आप रात ने इसको सुना होगा, अच्छे तरीके से सुना होगा, अगर सुना है तो दुराई हो जाएगी, अगर नहीं सुना तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि उससे फ़ायदा हो जाएगा। हजरत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जो बादशाह थे, बड़े नेक इंसान थे, वो एक उनके दरबार के अंदर एक बहरूपिया आया। बहरूपिया कहते हैं अपने रूप को बदल कर, अपने रूप को चेंज करे, तब्दील करके आए। वो बहरूपिया आता, उसने आकर सवाल किया अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। उन्होंने कहा कि तू तो वो मरासी नहीं है। हज़रत औरंगज़ेब फरमाया तू तो वो मरासी नहीं है? कहा कि जी हज़रत हाँ मैं तो वही हूँ। फरमाया देखो ऐसा करो, कोई रूप बदल के आओ, ऐसा रूप बदलो कि मैं आपको पहचान न सकूं, ऐसा रूप बदलो कि मैं आपको पहचान न सकूं। क्या मकसद? आपकी असलियत ना पहचान सकूं। उसने कहा कि ठीक है। एक मरतबा फिर आ गया, फिर हज़रत ने पहचान लिया, तू तो वो मरासी नहीं है? कहा कि जी हज़रत वही हूँ। फरमाया मैंने कहा था ऐसा रूप बदलो मैं आपको पहचान न सकूं। कहा कि ठीक है। अब वो मरासी इलाका छोड़ गया, किसी दूसरे इलाके में गया। उसने बूढ़ा था, उसने दाढ़ी रख ली, दाढ़ी उसकी सफ़ेद हो गई। सफ़ेद दाढ़ी हो और वह बुज़ुर्ग हो, सफ़ेद जुब्बा शुब्बा हो, कुब्बा हो, सर पे पगड़ी हो, सारे लोग हज़रत कहते हैं हज़रत जी हज़रत जी हज़रत जी। और उस इलाके के अंदर गया, मारूफ हो गया कि ये तो पीर साहब मुस्तजाबुद्दावात हैं, ये बुज़ुर्ग मुस्तजाबुद्दावात हैं, इनकी कोई भी दुआ रद्द नहीं होती, सारी दुआएं इनकी कबूल होती हैं। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का मामूल था, जिस इलाके के अंदर जाते वहाँ पर पूछते भाई यहाँ पर कोई वलीउल्लाह कोई बुज़ुर्ग हैं, कोई अल्लाह वाले हैं? क्या कहा जाता जी हज़रत हैं। फरमाया चलो भाई उनकी ज़ियारत करते हैं। ये नहीं होता कि उनको मेरे पास बुलाओ, खुद जाते उनकी ज़ियारत करते। अब उस इलाके से गुजर हो रहा था, जिस इलाके के अंदर वो मिरासी बैठा हुआ था, वली बनकर, कुतुब बनकर, अब्दाल बनकर, नेक आदमी बनकर बैठा हुआ था। हज़रत गए, पूछा भाई यहाँ पर कोई नेक आदमी कोई वलीउल्लाह है? कहा जी हज़रत सुबहान अल्लाह मुस्तजाबुद्दावात बुजुर्ग हैं, उनकी तो कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। ने फरमाया चलो भाई ज़ियारत करते हैं। 7 आदमी को कहा कि ऐसा करो कुछ माल ले लो, ये अशरफियाँ लो और इसको इसके अंदर क्या कहते हैं किसी टोकरे में या गुठली में इसको गुतली में इसको भर लो। उन्होंने भर लिया, एक बोरा भर लिया, अशरफियों का माल भर लिया। उनके साथ खुदाम भी चल पड़े। जब वहाँ पर गए और वो अल्लाह अल्लाह के ज़रबे लगा रहा है, अल्लाह अल्लाह, बहुत बड़ा अल्लाह का वली है भाई। कहा कि हज़रत अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन हो? औरंगज़ेब आलमगीर हूँ। कौन औरंगज़ेब? हज़रत बादशाह हूँ। अच्छा तो यहाँ क्या लेने आए हो? अरे दुआएं कराने आया हूँ। फरमाया ठीक है, क्या दुआ करानी है? हज़रत हमारे इलाके के अंदर कैद साली है, बारिश नहीं हो रही, आप दुआ फरमा दे बारिश हो जाए। हाथ उठाए, या अल्लाह बारिश बरसा दे। अल्लाह हुक्म। फरमाया हाँ हो जाएगी बारिश। वहाँ से उठने लगे, कहा भाई वो माल लाओ ना जो दिया था। माल को उठाया, हज़रत आप हदिया है कबूल फरमा लें। यूँ टांग मारी, ओ ठोकर मार दी, और ले जाओ इसको। तुम हमें दुनियादार बनाना चाहते हो, तुम हमें दुनिया देना चाहते हो, हमें तुम्हारी दुनिया पर लानत भेजते हैं, ठोकर मारते हैं, पाँव से उड़ा देते हैं। उड़ा दिया, वो माल ले गए। हज़रत आप इसको कबूल फरमा लें, हज़रत अल्लाह के लिए कबूल फरमा लें, मैं इखलास के साथ दे रहा हूँ, आप इसको कबूल। जो वो ये मिन्नतें कर रहे हैं, ये नहीं कि हकीकतन था। औरंगज़ेब तो बेरुपया नहीं था ना, वो तो हकीकतन वो मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। कुछ अरसा बाद वो दाढ़ी मुंडाई, शेव कराई, फिर वापस उसी दरबार में, बादशाह सलामत कुछ दे दो अल्लाह के नाम पर। कहा कि तू तो वो मिरासी है, मैंने कहा था ऐसा रूप उतारो कि ऐसा बेरूप उतारो कि मैं आपको पहचान न सकूं। कहा कि अच्छा बादशाह सलामत आप ये सुनाएं कि वो आप वहाँ पर सैर पर गए थे उस इलाके में? जी मैं गया था। कि वहाँ पर भी सुना आप किसी से वलीउल्लाह से मुलाकात भी हुई है? कहते हाँ। कहते वो कैसा आदमी था? कहते यार बहुत बड़ा वली है, बहुत नेक इंसान है। कहते क्या नेकी की क्या दलील है?
کہتے ہیں میں نے اتنا اس کو مال دیا، اس نے میرے مال پہ لات مار دی۔ کہا کہ بادشاہ محسوس نہ فرمائے تو وہ میں ہی تھا۔ اگلی بات بادشاہ سلامت وہ میں ہی تھا۔ اچھا تو تھا؟ ہاں میں ہی تھا، اب تو انعام دے دو۔ یار میں انعام دوں گا، 100 روپیہ دوں گا، 200 روپیہ دوں گا۔ اس وقت تو بوری بھری ہوئی تھی۔ کہا کہ بادشاہ اگر میں قبول کر لیتا تو جس کی میں نے نقل اتاری تھی وہ دنیا میں بدنام ہوتے، جس کی میں نے نقل اتاری تھی اگر میں تیرا مال قبول کر لیتا تو وہ بدنام ہوتے۔ ان کو بدنامی سے بچانے کے لیے تمہارے لاکھوں پر لات مار کر میں نے اپنا حق یہاں پر وصول کر رہا ہوں۔ یہ میرا حق ہے اور وہ میرا حق نہیں تھا۔ اگر قبول کر لیتا وہ سارے علماء، سارے اولیاء، سارے قطب، سارے ابدال سارے بدنام ہوتے۔ میں سب کو بدنام نہیں کرنا چاہتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم بھی ایسا کردار کہیں ادا نہ کریں کہ علماء بدنام ہوں۔ ہم اپنی کیا کہتے ہیں، کیا میں نے عرض کیا تھا، ہم اپنی قدر کو پہچانیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم انبیاء کے وارث ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم ہے، علم کی دولت ہے۔ ہمیں یہاں پر اسی مرکز کے اندر حضرت قاری محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ گجرات کے ہیں، بہت نیک انسان تھے۔ حضرت عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حافظ الحدیث حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے بیعت تھے، یہ تو پاک ہے۔ ان کے خلیفہ تھے، یہ مجھے یقین نہیں ہے، معلوم نہیں ہے صحیح طرح، غالباً ان کے خلیفہ تھے۔ یہ حضرت یہاں پر تشریف لائے، فرمایا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا، پوری سیرت کا مطالعہ فرمائیں۔ حضرت نے جو جملہ ارشاد فرمایا میں وہ بات عرض کر رہا ہوں، کیونکہ میرا تو اتنا مطالعہ نہیں ہے، آپ کریں تحقیق کریں، آپ کا حق بنتا ہے۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ فرمائیں، کوئی ایک واقعہ لا دیں جس میں لوگوں نے نبی کو دعوت دی ہو، پھر نبی وہاں پر گئے ہو اور جا کر اجرت مانگی ہو۔ لوگوں نے دعوت دی ہو، حضرت اب ہمارے پاس تشریف لائیں، بہت سارے لوگ دین قبول کرنا چاہتے ہیں، پھر حضرت گئے ہوں، پھر حضرت نے فرمایا بھائی کرایہ شرح تو دو، ٹھیک ہے؟ فرمایا ہم اس نبی کے وارث ہیں، جتنا کر سکتے ہو مفت کرو، جتنا کر سکتے ہو مفت کرو۔ فرمایا میں نے آج تک زندگی میں جہاں جا سکتا ہوں، پیسہ پاس ہوتا ہے تو جاتا ہوں، نہیں جا سکتا کہتا ہوں بھائی میں نہیں آ سکتا، کرایہ ہوا تو آؤں گا، نہیں ہوا تو نہیں آؤں گا۔ ہمیں تو کوئی وہ سالن دے جس میں نمک زیادہ ہو، ہم اس پہ دوبارہ نہیں جاتے۔ انبیاء کے وارث جو ہوئے، کیوں بھائی؟ انبیاء کے وارث جو ہوئے ٹوپی اتار دیتے ہیں، انبیاء کے وارث جو ہوئے کھڑے ہو کر کھانا بھی کھا لیتے ہیں، کیونکہ انبیاء کے وارث جو ہوئے۔ اس لیے میرے محترم حضرات میں گزارش کر رہا ہوں، ہم لوگ جو اللہ رب العزت نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے ہم اس کی قدر کریں، قدر کریں گے اللہ رب العزت اس میں اضافہ بھی فرمائیں گے، اضافے کی دعا بھی کریں گے پھر بھی قبول ہوگی، قدر کریں گے، شکر کریں گے پھر بھی اللہ رب العزت اضافہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ آپ رات کو اللہ رب العزت نے ایک موقع عطا فرمایا ہے۔ دیکھیں آپ رات نے اپنے وقت کو نکالا ہے، طالب علم ہو اور وہ چھٹیوں میں پھر علم کے لیے آئے، یہ بہت بڑی قربانی ہے آپ حضرات کی۔ آپ حضرات نے قربانی دی تو ہے، اس قربانی کو مزید قیمتی بنائیں، ٹھیک ہے؟ وقت ضائع مت کریں۔ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ایک جملہ مشہور ہے، گھر بار کو چھوڑا اجتماع کے لیے، اجتماع کو چھوڑا ایک پیالی چائے کے لیے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، بیان ہو رہا ہے ہم چائے میں لگے ہوئے ہیں، بیان ہو رہا ہے کھانے میں لگے ہوئے ہیں نا، بیان ہو بیان کے لیے آئے، اصل تو سبق سننے کے لیے آئے ہیں، اصل تو پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم پڑھیں گے تو ہمارا مقصد حاصل ہوگا، ہم پڑھیں، پڑھ کر عمل کریں، اس کو اپنے علم کے اندر اضافے کا ذریعہ بنائیں۔ تو اس کا یہ ہے کہ طریقہ خدمت کریں، اساتذائی کریں، مرکز کی کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے علم کو قیمتی بنائیں عمل کے ساتھ۔ عمل ہوتا ہے مشائخ کی خدمت کے اندر بیٹھ کر، اپنا جن حضرات کا کیا کہتے ہیں کسی نہ کسی شیخ کے ساتھ رابطہ ہے، تعلق ہے تو بڑی اچھی بات، اگر رابطہ اور تعلق نہیں ہے تو رابطہ اور تعلق قائم فرمائیں، کسی نہ کسی شیخ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ضرور دیں، اس شیخ کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کی مناسبت ہو،
قلبی مناسبت ہو۔ قلبی مناسبت کی مثال حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ ایسی ہے جیسے ایک انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کو خون کی ضرورت ہے، اس کو بلڈ کی ضرورت ہے۔ اب اس کی خواہش ہے میں تو بلڈ لگواؤں گا تو میں جارہ پہلوان کا لگاؤں گا، مسٹر آف پاکستان کا خون مجھے چاہیے، عام کمزور انسان کا خون میں تو نہیں لگواتا، جبکہ اس سے اس کا بلڈ گروپ ہی نہیں ملتا۔ اور ایک پتلا سا کمزور سا انسان، اس سے اس کا بلڈ گروپ ملتا ہے، آپ بتائیے اس کا فائدہ زیادہ ہوگا یا اس کا؟ جس سے بلڈ گروپ ملتا ہے اس سے فائدہ زیادہ ہوگا۔ اگرچہ حضرت فرماتے ہیں شیخ غیر معروف ہی کیوں نہ ہو، بظاہر دنیا کی نظروں میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، جس سے فائدہ تب ہوگا قلبی مناسبت ہو۔ شیخ بہت بڑا ہے، دنیا کی نظریں اس پر ہیں، لیکن اس سے اس کی قلبی مناسبت نہیں ہے تو اس سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا، شیخ کا فیض اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ اگر یوں کہیں محسوس نہ فرمائیں تو میں ایک اس کی مثال اور وضاحت کے ساتھ دیتا ہوں۔ میں مثال دے رہا ہوں بھائی، مثلا ایک شیخ ہیں، بہت نیک آدمی ہیں اور وہ پیر بھی ہیں، ان کا تعلق تبلیغی جماعت کے ساتھ ہے، وہ وقت لگا رہے ہیں۔ اب میں طالب علم ہوں، میں ان کے ساتھ وہ بیان سنا، بیان دل کو لگا، میں کہتا ہوں حضرت بیعت کرنی ہے، بیعت کر لیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، بیعت کر لی۔ میں کہتا ہوں حضرت میں پڑھ لوں مدرسے میں، فرماتے ہیں بھئی آپ نہ پڑھیں، ایسا کریں آپ تبلیغی جماعت صاحب وقت لگا لیں۔ ظاہر ہے جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں انہوں نے وہی مشورہ دینا ہے، اور میرے دل کے اندر یہ ہے کہ میں علم حاصل کروں، طالب علم بنوں۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے مشورہ کیا دیا، آپ یہ کر لیں، لیکن میں وہ نہیں کرتا، مدرسے میں چلا جاتا ہوں۔ آپ بتائیں شیخ کا فیض حاصل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے قلبی مناسبت نہیں تھی، بیعت کر لی، فائدہ نہیں ہوگا۔ اب وہ کہتے ہیں ایک مدرس ہے، بھئی آپ تدریس کریں، شیخ کہتے ہیں آپ تدریس کریں، لیکن میرے اوپر غلبہ، میرا حال جو ہے وہ غلبہ جو ہے اس پر یہ ہے کہ میں جماعت صاحب وقت لگاؤں، یہ بہت ضروری ہے۔ اب میں ان کی نہیں مانتا، وہاں چلا جاتا ہوں، پھر بھی فیض حاصل نہیں ہوگا۔ اگر میرے شیخ مدرس ہیں اور میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں کسی تحریک کے ساتھ وابستہ ہو جاؤں، مولانا الیاس گمن صاحب کے ساتھ چلوں، یہ کام کروں وہ کام کروں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں استاد جی اب میں کیا کروں، مشورہ دیں۔ وہ کہتے ہیں بیٹا آپ ماشاءاللہ قابل ہیں، آپ لائق ہیں، آپ تدریس کریں، میرے پاس مدرس ہو جائیں۔ کہتے ہیں نہیں استاد جی میرا تو کیا کہتے ہیں دل کرتا ہے میں مناظرہ کروں۔ وہ شیخ فرماتے ہیں بھئی مناظرے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو عجیب بات ہے، یہ فتنے کا دور ہے، یہاں پر تو اصلاح کرنی چاہیے، ضرورت نہیں ہے۔ اختلاف تو ہوا خیالات کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، اب وہ ان کی مانتا نہیں ہے، ان کا ارادہ مدرس بنا لیں، اس کا ارادہ کچھ اور ہے تو شیخ کا فیض حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے شیخ سے مناسبت ضروری ہے، قلبی مناسبت کا ہونا ضروری ہے۔ مناسبت ہو جائے تو ان سے بیعت کرنی چاہیے، یہ نہ دیکھیں کہ میرا شیخ چھوٹا ہے یا بڑا، جس سے فائدہ حاصل ہو وہی سب سے بڑا ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اب دیکھیں آپ کے ابا جی ہیں، ان کی کمائی مثال دے رہا ہوں بھائی، ٹھیک ہے، ان کے وہ کروڑ پتی ہیں، ان کے ابا جی جو مولانا صاحب ہیں وہ کروڑ پتی ہیں، اور میرے ابا جی 1000 پتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس 1000 میں سے 900 روپیہ مجھے ملتا ہے، 900 روپیہ مجھے اگر وہ ماہانہ دیتے ہیں، ان کے ابا جی کروڑ پتی ہیں، یہ مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دیتے، اب بتاؤ مجھے فائدہ کس سے ہے؟ اپنے ابا کا ہی فائدہ ہے نا، جو مجھے 100,000 میں سے 900 دے رہا ہے۔ شیخ چھوٹا کیوں نہ ہو وہ سب سے بڑا ہے، کیونکہ اس سے مجھے فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ میری نظروں میں تو وہی بڑا ہوگا جس سے مجھے استفادہ ہو رہا ہے، جس سے میں فائدہ حاصل کر رہا ہوں، چاہے بڑا ہی شیخ کیوں نہ ہو، اگر مجھے اس سے فائدہ نہیں ہے، دنیا کی نظروں میں تو بڑا ہوگا، لیکن میری نظروں میں بڑا میرا شیخ ہی ہے، صرف میرا شیخ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں بس بھئی اب تو وہ بزرگ رہے نہیں، اب میں کس کی بیعت کروں، یہ شیطانی چکر ہے، کسی نہ کسی کی ضرور کریں، اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو جو زندگی ملی ہے اس کی قدر، زندگی میں اللہ نے ایمان دیا، ایمان کے بعد اللہ نے علم عطا کیا، یہ سب نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی قدر بھی پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔